السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ٹروتھ ہسٹری چینل۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں دنیا کے مشہور ترین انقلابی لیڈر چے گویرا کی۔ ناظرین، چے گویرا نے موت سے 2 برس قبل الجزائر میں ٹی سیمینار میں اپنا آخری بین الاقوامی خطاب کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ موت آنے تک جاری رہنے والی جدوجہد کی کوئی حد نہیں ہے۔ دنیا کے کسی بھی گوشے میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، ہم اس سے لا تعلق نہیں رہ سکتے۔ سامراج کے خلاف کسی ایک ملک کی فتح ہماری فتح اور کسی ایک ملک کی شکست ہماری شکست ہے۔ معزز ناظرین، ارنسٹو گویرا، جو چے گویرا کے نام سے مقبول ہوئے، 14 جون 1928 کو ارجنٹینا کے علاقے روساریو کے ایک متوسط گھرانے میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے بیونس آئرز یونیورسٹی سے طب کی تعلیم حاصل کی۔ اس عرصے میں انہیں جنوبی اور وسطی امریکہ میں بہت زیادہ سفر کرنے کا موقع ملا۔ انہوں نے بڑے پیمانے پر پھیلی غربت اور ظلم و جبر کا مشاہدہ کیا اور مارکسزم میں دلچسپی نے انہیں اس بات پر قائل کیا کہ جنوبی اور وسطی امریکہ کے مسائل کا واحد حل مسلح انقلاب ہے۔ 1954 میں چے گویرا مکسیکو گئے اور آنے والے برس میں وہ کیوبا کے انقلابی رہنما فیدل کاسترو سے ملے۔ چے گویرا نے 26 جولائی کی تحریک میں کاسترو کے ساتھ شمولیت اختیار کی اور کیوبا کے ڈکٹیٹر بتیستا کے خلاف گوریلا جنگ میں اہم کردار ادا کیا۔ ناظرین، کاسترو نے سن 1959 میں بتیستا کا اقتدار ختم کیا اور کیوبا میں اقتدار سنبھال لیا۔ سن 1959 سے 1961 کے دوران چے گویرا کیوبا کے نیشنل بینک کے صدر تھے اور پھر وزیر برائے صنعت رہے۔ اس عہدے پر انہوں نے کیوبا کے سفارتکار کی حیثیت سے دنیا بھر میں سفر کیا۔ ملک کے اندر انہوں نے ایسے منصوبے بنائے جن کے ذریعے زمینوں کی دوبارہ سے تقسیم کی جاتی اور انہوں نے صنعتوں کے لیے منصوبہ بندی کی۔ ناظرین، امریکہ کے سخت ناقد کی حیثیت سے انہوں نے کاسترو کی حکومت کو سوویت یونین سے اتحاد میں معاونت فراہم کی۔ امریکہ کی جانب سے تجارتی پابندیوں اور ناکام اصلاحات کے بعد کیوبا کی معیشت بدحال ہوئی۔ ناظرین، اس مشکل وقت کے دوران چے گویرا نے کیوبا کے دیگر رہنماؤں کے ساتھ لڑنا شروع کر دیا۔ بعد ازاں انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ وہ دنیا کے ترقی پذیر ممالک کے دیگر حصوں میں انقلاب پھیلانا چاہتے ہیں، اور پھر 1959 میں کاسترو نے اعلان کیا کہ چے گویرا نے کیوبا چھوڑ دیا ہے۔ کاسترو کو چے گویرا نے خط لکھا کہ مجھے لگتا ہے کہ میں نے اپنے فرض کا وہ حصہ ادا کر دیا ہے جس نے مجھے کیوبا کی سرزمین اور انقلاب سے منسلک رکھا، سو میں تم سے، ساتھیوں سے اور تمہاری عوام سے جو میرے ہو چکے ہیں رخصت ہوتا ہوں۔ کوئی قانونی بندھن مجھے اب کیوبا کے ساتھ نہیں باندھے ہے۔ جو بندھن ہیں وہ ایک اور نوعیت کے ہیں، ایسے بندھن جنہیں اپنی مرضی سے توڑا نہیں جا سکتا۔ جاتے جاتے اپنے بچوں کے نام خط میں چے گویرا نے لکھا کہ تمہارا باپ ایک ایسا آدمی تھا جس نے جو سوچا اس پر عمل کیا۔ یقین رکھو وہ اپنے نظریات سے مکمل طور پر وفادار رہا۔ یاد رکھو اگر کوئی چیز اہم ہے تو انقلاب، اس کے مقابلے میں ہماری ذات، ہمارا وجود کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ چے گویرا نے کئی ماہ براعظم افریقہ، خاص طور پر کانگو میں گزارے۔ انہوں نے گوریلا جنگ کے لیے باغی فوجیوں کو تربیت دینے کی کوشش کی، لیکن ان کی کوششیں رائے گاں گئیں اور سن 1966 میں وہ خفیہ طور پر کیوبا لوٹ گئے۔ کیوبا سے انہوں نے بولیویا جانے کی ٹھانی تاکہ وہ رینی، بارنٹوس اور تونو کی حکومت کے خلاف باغی فوجوں کی قیادت کر سکیں۔ امریکی مدد سے بولیوین فوج نے انہیں اور ان کے باقی ماندہ جنگجوؤں کو گرفتار کر لیا۔ ناظرین، چے گویرا کو امریکی فوجیوں نے لڑتے لڑتے گرفتار کر لیا۔ اس کی M2 رائفل کی نالی ایک گولے سے بالکل بیکار ہو گئی تھی۔ اس کے پستول میں گولیاں نہیں تھیں۔ اس بے بسی میں سے زندہ گرفتار کیا گیا۔ اس کی ٹانگوں میں اتنے زخم تھے کہ وہ چل بھی نہیں سکتا تھا۔ اسی حالت میں اسے اگوراز لے جایا گیا۔ فوجی افسروں نے اسے قتل کرنے کا فیصلہ کیا۔ بولیوین صدر نے حکم دیا کہ چے گویرا کو قتل کیا جائے۔ ایک خاص فوجی افسر کو بھیجا گیا جس نے چے گویرا کے پاؤں، ہاتھوں اور پورے جسم پر ایک ایک کر کے گولیاں چلانی شروع کر دیں۔ چے گویرا نے فوجی افسر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ بزدلو، آگے بڑھو، تم ایک شخص کو تو مار سکتے ہو لیکن ان کے نظریات کو نہیں۔ اور پھر ان کے دونوں ہاتھ کاٹے گئے اور ان کو دور ایک جزیرے میں نامعلوم مقام پر ایک اجتماعی قبر میں زخمی حالت میں دفن کیا گیا۔ ناظرین، کی موت کے 30 سال بعد جب بولیویا میں ایک اجتماعی قبر دریافت ہوئی
جس میں ایک ڈھانچے کے دونوں ہاتھ نہیں تھے، اور پھر ان کا فرانزک ٹیسٹ کرایا گیا اور ثابت ہوا کہ یہ چے گویرا کی باقیات ہیں۔ بعد میں ان باقیات کو کیوبا بھیجا گیا اور اعزاز کے ساتھ دفن کیا گیا۔ ناظرین، یہ تھی مشہور انقلابی لیڈر چے گویرا کی کہانی۔ امید ہے آج کی ڈاکومنٹری آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔